السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے التدلیس، لیسن نمبر 15 میں الدرس 15۔ تو اس کے اندر ہم پڑھیں گے تدلیس۔ یار تدلیس کا ٹاپک تو کھولو بیٹا، اس کے اندر تدلیس کھولو یار۔ التدلیس ہوا ان یروی الراوی عن راوی حدیثا لم یسمعہ منہ۔ یہ وہ حدیث ہوتی ہے جو ایک راوی بیان کرے کسی اور دوسرے راوی سے، ایسی حدیث جو اس نے اس سے نہ سنی ہو، سمجھے؟ اس سے نہ سنی، ہاں، بصیغۃ تحتمل السماع الا انها لا تقتضی الکذب، یعنی کہ وہ ایک ایسا لفظ استعمال کرے ان کا، جیسے میں کہوں کہ فلاں سے یا فلاں نے یہ بات کہی ہے۔ اب میں نے یہ تو نہیں کہا کہ اس نے مجھے بیان کری یا میں نے اس سے سنی، میں نے کہا کہ فلاں نے بات کہی ہے۔ اس میں احتمال ہے، پاسبلٹی ہے کہ اس نے بیان کی ہو مجھ سے، اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ نہیں۔ تو دونوں پاسبلٹیز ہوتی ہیں، اور اس لفظ سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے۔ سمجھ رہے ہو بات؟ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ ڈبل میننگ لفظ استعمال کرتا ہے، دو دھاری تلوار جسے ہم کہتے ہیں۔ الا انہا لا تقتضی الکذب، وہ کذب کو لازم نہیں کرتا۔ فقد یکون حاضر راوی شیخہ وقد لا یکون شیخہ لیکن یروی عنہ بصیغۃ۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ یہ راوی اس کا شیخ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اس کا شیخ نہ ہو جس سے وہ روایت بیان کر رہے ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ فار ایگزامپل سالم اب بیان کر رہا ہے، زہری بیان کر رہا ہے سالم سے ان کے ساتھ۔ اب یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ سالم اس کا استاذ ہے، کوئی اور ایسا راوی ہو جو اس کا استاذ نہ ہو، تو اگر تو حدثنا کہہ دے گا ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کا استاذ ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ یعنی کہ میں یہ کہوں کہ حدثنا علی، تو اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ علی نے مجھے بیان کیا۔ زہری اگر نہ اس کو گرا دے سالم کو نہیں کرے، وہ صرف یہ کہ ان سالم۔ اب اس میں پاسبلٹی یہ کہ بیچ میں کوئی اور بندہ ہو۔ بھائی ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ ہمیشہ میں نے ہر کسی سے ایک بندے سے اپنے استاد سے ساری باتیں سنی ہوں۔ کیا پتہ میں اس دن کلاس میں نہ آیا ہوں، تو میں نے اپنے کلاس فیلو سے بات سن لی ہو کہ بھائی استاد جی نے کل کیا پڑھایا تھا، اس نے مجھے بتا دیا۔ اب میں آگے اپنے اسٹوڈنٹس کو بھرم دکھانے کے لیے کہ میں نے ساری باتیں اپنے استاد سے سنی ہیں، تو میں یہ کہوں کہ استاد صاحب نے یہ بیان کیا تھا۔ اب یہ غلط تو نہیں ہے نا، بات تو کی ہے بیان، اور وہ جو بیچ میں اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی سچا ہے۔ لیکن حدیث کی فیلڈ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو بیان کرنا چاہیے، ورنہ پھر چیک کریں گے نا ہم لوگ۔ ہاں، بیان کرنا چاہیے کہ بھائی میں نے فلاں اسٹوڈنٹ سے سنا تھا، اس نے مجھے بتایا کہ استاد جی نے یہ بات بیان کری تھی اسکول میں۔ سمجھ رہے ہو؟ اچھا، مدلس راوی چند ہیں، باقی جتنے ہیں وہ یہ حرکت نہیں کرتے۔ وہ جب بھی ان کے ساتھ بیان کریں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اس سے سنا ہوا ہے۔ جیسے نافع بیان کرتے ہیں ان ابن عمر، اب ہم یہ تھوڑی کہیں گے کہ ہر بات میں کہیں کہ ابن عمر سے میں نے سنا۔ حدیث میں تو بہت آتا ہے، ہاں بہت زیادہ آتا ہے، لیکن یہ چند مدلس راوی ہیں جو بدنام ہیں، یعنی کہ بدنام تو ایک غلط وہ ٹرمینالوجی ہو جائے گی، یعنی کہ جن کے اوپر یہ الزام ہے، تو اس لیے ہمیں ان کے بارے میں تھوڑا سا الرٹ ہونا پڑتا ہے۔ اچھا، سفیان ثوری اور بھی دیگر ہیں، عامش ہے، شریک ابن جریج ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ متقدمین کے منہج میں یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنے کی۔ متقدمین کے منہج میں یہ چیز ہوتی تھی کہ وہ کسی ٹاپ کے مدلس راوی کی بھی نا روایتیں لے لیتے تھے انوالی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ثابت ہو کہ اس نے اس میں تدلیس کی ہے۔ اگر قرائن سے، آس پاس کی چیزوں سے، سیاق و سباق سے پتہ چل جائے کہ اس نے اس حدیث میں تدلیس کی ہے، پھر ہم سما کی تصریح تلاش کریں گے۔ اگر سما کی تصریح نہیں ملے گی تو ہم اس حدیث کو رد کر دیں گے۔ پوائنٹ نمبر 1۔ پوائنٹ نمبر 2، متاخرین نے یہ کرا کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ متقدمین نے میجورٹی کن راویوں کے اوپر تدلیس کا الزام لگایا تھا، تو ابن حجر نے طبقات بنا دیے، طبقہ نمبر 1 2 3، اس میں سے نمبر 3 جو اس نے سب سے زیادہ تدلیس کی، نمبر 2 نے اس سے کم، نمبر 1 نے ان سے کم۔ نمبر 1 کی روایت اگر ان کے ساتھ بھی آ جائے تو، یعنی انہوں نے ایک جنرل فارمولا ایکویشن بنا کے دے دی، لیکن بات وہی ہے کہ متقدمین کا تو یہ منہج نہیں تھا۔ اب فار ایگزامپل اگر کیا کہتے ہیں نمبر 1 کے اندر حمید الطویل ہے، یا کوئی ایسا بندہ ہے جس کی ہم قبول متاخرین کے مطابق قبول کر سکتے ہیں، لیکن کبھی کبھار متقدمین کے نزدیک اس کی روایت قبول بھی ہو جاتی تھی، اب کیا کرو گے؟ تم تو کہو گے کہ طبقہ نمبر 3 کا ہے، تو لہٰذا میں اس کی ہر ان والی روایت جب تک کہ مجھے سما کی تصریح نہ ملے۔ جبکہ علل کبیر ترمذی میں امام بخاری کا ایک قول لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سفیان اگر ان فلاں 3 لوگوں سے ان سے روایت کرے تو پھر یہ مدلس نہیں ہے۔
ادھر. اب کیا کرو گے؟ سمجھ رہے ہو؟ تو یہ متاخرین کا منہج ہے. علامہ البانی بھی اس کے اوپر چلتے تھے. یہ متقدمین کا منہج ہے. علامہ البانی بھی طبقاتی تقسیم کے اوپر چلتے تھے. اچھا، بیچ میں سے ایک منہج ایسا نکلا جو امام شافعی وغیرہ کا تھا، جنہوں نے یہ کہا کہ نہیں، اگر مدلس راوی ہم اس کی ساری روایتیں رد کریں گے جب تک کہ سما کی تصریح نہیں ملتی. تو یہ بات کری یہ کس نے؟ نہیں، علامہ البانی طبقات پہ یقین رکھتے تھے. نمبر 1 کی وہ کر لیتے تھے قبول، اسی لیے انہوں نے سبحان الدین کی صحیح کہا. یہ زبیری، امام زبیری، حافظ زبیر علی زئی کا شافعی والا منہج تھا. اچھا، لیکن یہ شاذ مذہب ہے، اور یہ حافظ زبیر علی زئی نے اختیار کر، اس کی وجہ سے کافی پرابلمس بھی ہوئی. ایک چیز. دوسری بات وہ یہ ہے کہ کبھی کبھار آپ کو سما کی تصریح ملتی ہے لیکن ضعیف بندے سے یا تھوڑے کم درجے کے بندے سے. اب آپ یہ تھوڑی کہو گے کہ مجھے سما کی تصریح مل گئی. یہاں پہ متقدمین کا منہج اپلائی ہوگا. متقدمین یہ کہیں گے کہ یار اتنے بڑے بڑے شاگردوں نے اس سے ان سے روایت بیان کی ہے. ایک اسٹوڈنٹ کہہ رہے کہ جب کیا کہتے ہیں سفیان نے روایت بیان کی تھی تو اس نے حدثنا کہا تھا. اب ہم اس کے اسٹوڈنٹ کی حدثنا کی تصریح لے لیں گے؟ نہیں. سب کہیں گے تو بات ہوگی. ہاں، یہ پوائنٹ پھنس گیا. اب یہ جو سما کی تصریح بھی بہت سارے لوگوں سے ثابت ہونی چاہیے. ہاں، یا کسی پکے راوی سے جو اس کا مکثر راوی ہو، زیادہ بیان کرنے والا. اب کیا کہتے ہیں جو بندہ ہوگا اس منہج پہ، حافظ زبیر علی زئی صاحب کے پہ، وہ کہے گا کہ بس مل گئی. ایسے نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کأن یقول جیسے کہ وہ کہے عن فلان قال فلان ذکر فلان لا یقول اخبرنی ولا یقول سمعت. یعنی کہ وہ کہہ کہ فلاں نے ذکر کیا فلان سے فلاں سے، وہ یہ نہ کہ اخبرنی کہ مجھے اس نے خبر دی، یا وہ یہ حدثنی کا صیغہ سمجھ گئے، یا وہ سمعت نہ کہے کہ میں نے سنا. فاذا قال اخبرنی او سمعت او حدثنا کذب واذا کذب سقط. کیونکہ اگر وہ یہ کہہ دے گا کہ اس نے مجھے خبر دی یا میں نے سنا، یا تو اس نے جھوٹ بولا، اور جھوٹی بات پہ تو یقین ہی نہیں کیا جائے گا کیونکہ اس نے سنا ہی نہیں تھا. تو وہ پھر ایک ایسا صیغہ استعمال کرتا ہے جس سے جھوٹ بھی نہ ہو، سمجھے، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. وَالتَّدْلِيسُ عِنْدَ الْأَئِمَّةِ الْحُفَاظِ هُوَ الْإِرْسَالُ وَاحِدٌ يَسْتَوِيَانِ. ائمہ نقاد جو متقدمین تھے ان کے نزدیک چاہے تدلیس ہو چاہے ارسال ہو. ارسال کیا ہوتا ہے؟ عمومی طور پہ کہ کوئی راوی گرا دینا، اور متاخرین کی ڈیفینیشن میں اسپیسیفکلی تابعی جو ہے صحابی کو گرا دے. یہ ان کے نزدیک ایک ہی تھے. تدلیس بھی یہی ہے کہ آپ ارسال کر دو، راوی گرا دیا آپ نے. یقولون فلان یدلس فلان یرسل او ارسلہ فلان دلس فلان. یعنی کہ فلاں نے تدلیس کری. تدلیس کہتے ہیں کہ اچھی چیز کے ساتھ بری چیز مکس کر دینا، یعنی وہی نا بندہ گرا دیا تو کنفیوژن کریٹ کر دینا. یہاں پہ پین رکھو. تو اب کیا کہتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ فلاں نے ارسال کیا، فلاں نے تدلیس کری. یہ مطلب ہوتا ہے. اشہر الروات، جو مشہور راوی ہیں وہ جو تدلیس کرتے تھے وہ ہے عبد الملک بن عبد العزیز بن جریج، ابن جریج، قتادہ بن دعامہ سدوسی، محمد بن اسحاق، الولید بن مسلم، سلیمان بن مہران العامشی، عامش کا اصل نام ہے. حبیب بن ابی ثابت الکوفی، یہ وہی ہے جو 2 سجدوں کے درمیان والی دعا ہے نا، اللہم اغفر لی ورحمنی، اس میں آئے. اور حافظ زبیر علی زئی اور سب اس روایت کو ضعیف کہتے ہیں اسی کی بنیاد پہ. باقی وہ ایک الگ بات ہے کہ شواہد کی بنیاد پہ اس کو صحیح کہتے ہیں، لیکن وہ شواہد اتنے پکے نہیں ہیں. ہاں، تابعی کی جو ہے نا وہ چل جاتی ہے، تابعی کا عمل ثابت ہے. بقیہ بن ولید یہ ضعیف راوی ہے لیکن یہ بھی مدلس ہے. یحییٰ ابن ابی کثیر بہت زبردست بقیہ جو ہے نا مدلس راوی ہے اور اس کی قبول نہیں ہوتی. حشیم بن بشیر الواسطی، ہؤلاء یکادو یکونون اشہر من عرف بالتدلیس. یہ وہ لوگ ہیں جو مشہور ہیں اور جانے جاتے ہیں تدلیس کے ساتھ. زیادہ نہیں قبول کی جاتی. نہیں، یہ نہیں کہیں گے نا اگر تدلیس ثابت ہو جائے ان سے. والحدیث اذا ثبت ان راوی دلس عن ضعیف فہذا یرد ولا یقبل. اگر حدیث میں ثابت ہو جائے کہ راوی نے تدلیس کی ہے کسی ضعیف سے، فہذا یرد ولا یقبل، تو یہ رد ہوگی، یہ قبول نہیں ہوگی. اب سمجھے جو میں نے آپ کو بتایا متقدمین کا منہج کہ وہ پروفس مانگتے تھے اور ثابت کرتے تھے کہ اس نے یہاں پہ تدلیس کی ہے. اب یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ آپ یہ کیسے ثابت کرو گے کہ اس نے یہاں پہ تدلیس کی ہے. اس کا میں نے آپ کو سادہ سا قانون کہ جب حدیث کے مختلف طرق جمع کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار زیادہ تر راوی تو ان سے روایت کر رہے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ ہے یا ضعیف اسٹوڈنٹ جو حدثنا سے بیان کرتا ہے تو ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس دن یہ کلاس میں حاضر نہیں تھا، یا کم از کم یہ والی روایت اس نے اس ان کے ساتھ بیان کی ہے. اور چونکہ وہ مشہور ہو چکے ہیں تو ہمیں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے اس نے یہاں تدلیس کی ہوگی. پھر ہم اس کا متن دیکھتے ہیں تو ہمیں متن میں کوئی پرابلم نظر آتا ہے تو یہاں سے ہم پکڑ لیتے ہیں کہ یہاں تدلیس ہوئی ہے. اچھا،
اور بھی بہت سارے قرائن ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک دو سمپل باتیں بھائی اس کے اوپر 4-10 منٹ کی ریکارڈنگز موجود ہیں لوگوں کی، لیکن 10 منٹ ہاں منٹس اگر ان کو ٹوٹیلٹی میں ملائیں گے تو 1 گھنٹہ بن جائے گا. اب یہاں تو لوگوں سے ایک صفحہ نہیں پڑھا جاتا، اگر میں اس آڈیو کے ساتھ اٹیچ کر دوں اس کو کون سنے گا؟ لوگوں کو اسی میں موت آتی ہے. یہ ریکارڈ ہو رہی ہے میری آواز؟ جی بالکل. تو لوگوں کو اس میں موت آتی ہے. اب میں اگر وہ لگا دوں، ایک ہمارے بہت اچھے بھائی ہیں انہوں نے تدلیس کے اوپر کی ریکارڈنگ، اب وہ ٹوٹل ان کی دونوں ریکارڈنگز ملا کے 20 منٹ ہو جائیں گی، سنو گے؟ کون سنے گا؟ هذه القاعدة إذا دلسوا أو ارسلوا عن ضعيف يعني كان يكون سميع من ضعيف فأسقط هذا الضعيف وأتى بشيء هذا الضعيف. وہ کہتے ہیں کہ یہ قاعدہ ہے کہ اگر وہ تدلیس کرے یا ارسال کرے کسی ضعیف سے تو یہ ایسے ہی ہے کہ اس نے ضعیف سے سنا اور پھر اس نے اس کو گرا دیا، سمجھ گئے، اور پھر اپنے شیخ سے بیان کرنے لگا، یعنی اس نے اس ضعیف شیخ کو گرا دیا. تو یہ روایت تو قابل قبول. فہذا هو الحدیث الذی یرد ولا یقبل. تو یہ وہ حدیث ہے جو رد کی جائے گی اور قبول نہیں کی جائے گی. پوچھو. کہہ رہا ہوں کہ ایک راوی ہے، اس نے ضعیف راوی کو گرا دیا. صحیح ہے. اس نے ایک راوی کو گرا دیا اور وہ پھر آگے روایت بھی ان کسی ضعیف راوی سے کر رہا تھا، وہ حدیث تو اور ضعیف ہو جائے گی نا. ہو جائے گی. پہلی بات تو یہ کہ وہ اتنا عقل مند ہے، وہ کرے گا نہیں، کیونکہ بھائی جب وہ ضعیف شیخ کا نام لے گا تو لوگ وہاں سے پکڑ لیں گے. اچھا بقیہ، یہ جو اوپر نام آیا تھا بقیہ یہ حرکت کرتا تھا، اس کو کہتے ہیں تدلیس تسویہ. اب تدلیس کے اوپر اتنے لمبے لیکچرز ریکارڈڈ ہیں. تدلیس 10 قسم کی ہوتی ہے، کیا کریں، یہ سب بہت لمبے ٹاپک ہیں. اس میں سے ایک ہوتی ہے تدلیس شیوخ، ایک ہوتی ہے تدلیس اسناد، ایک ہوتی ہے تدلیس بلدان وغیرہ. تو اس میں ایک ہوتی ہے تدلیس تسویہ. تدلیس تسویہ یہ ہوتی ہے کہ بیک ٹو بیک 2-3 راوی گرا دے، اور یہ کرتا تھا بقیہ بن ولید. اور یہ جو 4131 ہے نا ابو داؤد کے اندر کی چیتے کی کھال اور وہ سب، اس کے اندر بھی یہی مسئلہ نکالا ہے امن پوری نے. ہاں غلام مصطفیٰ زیر امن پوری. ضعیف حدیث ہے وہ جو، ہاں بولو بولوں کہ جو صحیح ہے، اچھا ہے بھول گئے. ہونا کا مصطلح یتعلق بمسئلۃ التدلیس وهو مصطلح المعنعن. اب وہ کہتے ہیں کہ ایک ڈیفینیشن ہے مصطلح جو محدثین نے استعمال کری. بولیے. جو یہ اگر جیسے کوئی ان کر رہا ہے ان سے روایت، اب وہ جو ان جس کو گرایا ہے وہ صحیح بندہ ہے تو یہ حدیث صحیح ہوگی. صحیح ہوگی، لیکن تمہیں کیسے پتا؟ صحیح بندے کو اسے گرانے کی ضرورت ہی نہیں. اگر اسے گرا دیا کہ اس کو ضرورت ہے سند اونچی کرنے کے لیے، ہاں پیاری چھوٹی سند کرنے کے لیے، پھر پرابلم نہیں. اگر وہ صحیح بندے تو اس کی ملاقات ثابت ہی نہیں ہوئی، ہمیں کیسے پتہ چلے گا اگر وہ اس سے ملا ہی نہیں؟ وہ پتہ چل جاتا ہے متقدمین کی کتب پڑھنے سے. میں نے تمہیں بتایا نا امام بخاری نے کیا کہا. امام بخاری نے فرمایا کہ ان 3 لوگوں سے اگر روایت کرے تو پرابلمیٹک نہیں. اب میں تمہیں ایک چیز دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں میزان الاعتدال میں امام ذہبی کی ہم نے سلیمان بن مہران الکاہلی الکوفی العامش، امام عامش مدلس، اس کا ہم نے پیج کھولا ہے. اس میں دیکھو یہ آگے جا کے کیا کہتے ہیں. وقال ابو داؤد روایت عن انس ضعیفہ. اس کی انس سے روایت ضعیف ہے. دیکھ رہے ہو وہ یہ نہیں کرتے تھے کہ بس ایک اگر اس کے اندر کوئی اضافے فارغ کر دیا بندے کو، کسی کی کسی سے ضعیف ہوتی ہے. جیسے وہ گیا کوفہ ملنے ہیں، اب کوفی راویوں کی اس سے ضعیف ہوگی روایت، مکی مدنی لوگوں کی تھوڑی. یہ بتایا تھا میں نے قانون پہلے. اچھا قلت میں کہتا ہوں وہ یدلس وربما دلس عن ضعیف. وہ تدلیس کرتا تھا، کبھی کبھار ضعفاء سے تدلیس کرتا تھا. ولا یدری بھی، اور اس سے وہ جانا نہیں جاتا تھا. فمتا قال حدثنا فلا کلام. جب وہ حدثنا کہتے پھر تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے، عامش کی روایت قبول. ومتا قال، اور جب وہ کہے عن تترکوا الی احتمال تدلیس، تو اس میں تدلیس کا شبہ پیدا ہوتا ہے، 100% نہیں. اس سے بھی آپ کو پتہ چلے گا حافظ زبیر علی زئی کے منہج میں اور پہلے کے لوگوں کے منہج میں. الا فی شیوخ لہو اکثر عنہم. وہ کہتے ہیں کہ تدلیس کا احتمال ہے اور 100% اس میں بھی نہیں ہے، اور سوائے ان شیوخ سے جن سے وہ اکثریت سے روایت کرتا تھا، ان سے تو تدلیس کا شبہ ہے ہی نہیں. وہ کون کون ہے؟ کا ابراہیم ابن ابی وائل و ابی صالح السمان. فان روایت عن ھذا الصنف محمولہ علی الاتصال. اگر وہ ان سے روایت کرے تو اس کی روایت اتصال پر، کنیکشن پر محمول ہے. تو معانن جو ہے نا یہ تدلیس سے ریلیٹڈ ہی ہے، لیکن یہ ہم لوگ نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے. تو اس کو نا 15B کر دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.